جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا، کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اس شعر کا مضمون بہت زیادہ روایتی ہے، مطلب مضمون میں خلاقی نہیں ہے۔ اس شعر کی خوبی یہ ہے کہ یہ زندگی اور موت کے بارے میں کسی تہذیب کے اندر ایک تصور اور ایک احساس ڈیولپ کر جاتا ہے۔ تو ہماری تہذیب میں مرگ و فعلیت تو اس حیات دنیاوی میں ہے، لیکن ہمارے وجود کی حقیقت اور معنویت موت کا پل پار کر کے منکشف ہوگی۔ تو ہم اپنے وجود کے دو فیزز سے گزرنے کے پابند ہیں، ایک عارضی یا بایو فیز اور ایک ابدی اور حقیقی فیز۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض مرتبہ زندگی اپنے بایو لیول پر اپنی ریئلٹی اور اپنی حقیقی معنویت سے متصادم ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ اس تصادم میں غلط فریق کا انتخاب کرتے ہیں وہ ایک ایٹرنل ٹریجڈی کا ہدف بن جاتی ہیں۔ واضح ہے نا؟ تو جیسے ایرسٹوٹیلین ٹریجڈی کی اساس کیا ہے کہ بڑے آدمی کے فیصلے کی غلطی یہ ٹریجڈی ہے۔ چھوٹے آدمی کا کوئی نہ فیصلہ ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی صحیح فیصلہ ہے، نہ غلط فیصلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ چھوٹے آدمی کی تو امپلسو شخصیت ہوتی ہے نا، تو اس کا فائدہ بھی عارضی، اس کا نقصان بھی عارضی۔ بڑے آدمی کا فائدہ بھی مستقل ہوگا، نقصان بھی مستقل ہوگا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو زندگی میں یہاں اپنی بڑائی کو ضائع کر دیتا ہے وہ مرنے کے بعد کی کمترینی کا شکار بن جاتا ہے۔ یہ ٹریجڈی ہے، یعنی زندگی ہیرو کے وہم میں گزار دی، حقیقت سے متصادم ہو کے گزار دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ زیرو ہو گئے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ تاجوری اس زندگی میں بڑا بننے کا خبت، اس زندگی میں حکومت کرنے کا واہمہ، جس سر میں سوار ہو گیا، جس سر پر غالب آ گیا، وہ سر ایک تقدیری المیے کے چنگل میں چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی وجود نے اپنا تمام گرینجر، اپنی تمام عظمتیں، اپنی تمام معنویتیں موت کے تجربے سے گزرنے والوں کے لیے مخصوص کر رکھی ہیں۔ تو جس نے زندگی کو موت کے انتظار میں نہیں گزارا، موت پھر اس کا لہو چوس لیتی ہے، موت اس کو گھٹا دیتی ہے، موت اس کو نابود کر دیتی ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ غرور کسے کہتے ہیں؟ یہاں غرور کا لفظ بہت ہی مشاقی سے استعمال کیا ہے۔ غرور کا ایک ترجمہ تو تکبر ہے، جو بادشاہت کا خاصہ ہے، یعنی کہ دنیا میں بادشاہت احساس تکبر کے بغیر کی ہی نہیں جا سکتی۔ یہ دنیا ایسی جگہ ہے جہاں بڑا بننے کے لیے تکبر کی کمک لینی لازم ہے۔ یہاں بڑائی کی کوئی قسم ایسی نہیں ہے جو تکبر کی تھام پہ نہ کھڑی ہو، کیونکہ یہ دنیا بڑائی کی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو غرور کے دوسرے معنی ہیں دھوکہ۔ ہاں، جیسے قرآن میں آیا نا کہ دنیا دار الغرور ہے، یعنی دھوکے کی جگہ ہے۔ تو اب ان دونوں کو ملا کے آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں بڑائی کا جو بھی تصور ہے وہ دراصل دھوکہ ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا جس سبسٹنس سے بنی ہے اس سبسٹنس میں بڑائی کا کوئی جوہر رکھا ہی نہیں گیا ہے۔ بڑائی کا سارا ایسنس مرنے کے بعد حاصل ہوگا۔ واضح ہے نا؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو بادشاہی کے وہم میں بڑا بنا ہوا تھا،
کل اسی سر پہ نوحہ گری کا شور ہوگا، یعنی نوحہ کرنے والے لوگ اس سے کمتر ہوں گے، لیکن یہ کہ اس کی حالت دیکھ کر، اس کی بڑائی کا حشر دیکھ کر چھوٹے لوگ بھی سبق حاصل کریں گے۔ مطلب اس کی بڑائی اتنا بڑا دھوکہ تھی کہ چھوٹے آدمی کی بھی آنکھ کھل جائے گی کہ بڑائی کے یہ نقصانات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب دوسرا یہ کہ یہاں خوبصورتیاں آپ دیکھیں، شاعری میں اگر مضمون بڑا نہ ہو نا تو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ اس میں دیکھنا چاہیے کہ شاعر نے اپنے اصلی ٹولز یعنی الفاظ کو کس در و بست اور کس نشست و برخاست اور کس نظام ربط کے ساتھ باندھا ہے۔ تو لفظوں کی دو خاصیتیں ہوتی ہیں، ایک خاصیت ہوتی معنی پیدا کرنے کی، بڑا شاعر اسے بھی ایگزاسٹ کرواتا ہے۔ دوسری لفظوں کی خاصیت ہوتی ہے خوبصورتی کے بلڈنگ بلاکس بننے کی، ہر لفظ ایک خوبصورتی کے بلڈنگ بلاک کا کردار ادا کرتا ہے۔ تو دوسرا جو وصف ہے نا شاعری میں لفظ کا، یہ لازم ہے، اگر یہ شاعر نہیں کرے گا تو وہ شاعری ہی نہیں ہے۔ جو لفظوں کی خوبصورتی پیدا کرنے کی صلاحیت کو استعمال نہیں کرے گا وہ شاعری ہی نہیں ہے، چاہے جتنا بھی بڑا فلسفہ لکھ دے۔ تو اب اس میں دیکھیے لفظی خوبصورتی کیا ہے۔ سر اور غرور میں غرور کے دونوں معنی کے ساتھ سر کی نسبت ظاہر ہے۔ سر وہ ہے جس میں دھوکہ سما گیا، ٹھیک ہے نا، اور سر ہی تکبر کی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک خوبصورتی ہے نسبت کی۔ اور دوسری کہ سر اور تاجوری کی نسبت ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے یہ کہ آج اور کل کو جس طرح انہوں نے استعمال کیا ہے نا، اس میں آج اور کل کا امتیاز مٹا دیا ہے۔ اب ذرا سا آپ غور کریں کہ انہوں نے میرے اندر کی نسبتیں بھی دریافت کر کے دکھا دیں، اور میرے باہر کا جو سب سے بڑا پرنسپل آف ایگزسٹنس ہے یعنی ٹائم، اس کی ڈویژن کو بھی ختم کر کے دکھا دیا۔ وہ کیا ہے؟ ٹائم کی سب سے معروف ڈویژن کیا ہے؟ آج اور کل۔ انہوں نے ایک ایکٹ آف ٹریجڈی میں ٹائم کے اس ڈویژن کو ختم کر کے دکھا دیا۔ کل اور آج دونوں ہم معنی ہیں اور سیم لوکیل میں ہیں، سیم انسٹنٹ وہ ہے۔ واضح ہے نا؟ وہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ کل اور آج کا فرق مٹا دیا؟ جیسے غالب نے کہا نا، فردا و دی کا تفرقہ یک بار اٹھ گیا۔ کل کیا گئے، کیا کل ہاں قیامت، ہاں تو فردا و دی آج اور کل کا تفریقہ مٹ گیا۔ انہوں نے یہاں پہ اس کو مٹتے ہوئے دکھا دیا ہے۔ وہ کیسے دکھایا ہے آج اور کل کا فرق مٹانا؟ وہ ہے کہ ٹینس سے صیغہ حال میں آج کو بھی باندھا ہے اور کل کو بھی باندھا ہے۔ آج ہے، کل ہے، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ واضح ہے نا؟ تو یہ اور غرور اور نوحہ گری میں ایک رعایت ہے۔ غرور جو ہے وہ ایک کامک فینسی ہے، نوحہ گری ایک ٹریجک حقیقت ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں آ گیا نا۔ اور تاجوری اور نوحہ گری میں بھی ایک تضاد کا سا تعلق ہے کہ تاجوری منتہائے نشاط ہے، نوحہ گری غلبہ علم ہے، ٹھیک ہے۔ شرمندہ تیرے رخ سے ہے رخسار پری کا، چلتا نہیں کچھ آگے تیرے کب کے دری کا۔ اب خوبصورت ہے، بس اس کی خوبصورتی کو محسوس کر لیں۔ اور اس خوبصورتی میں ایک اچھا خوبصورتی کے معنی جو ہے نا وہ ذہنی نہیں ہوتے، مطلب یہ میر سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اردو شاعروں میں کہ حسن کے معنی ذہنی نہیں ہوتے، یعنی حسن اپنے ایفیکٹ میں تصور پیدا کر کے ختم نہیں ہو جاتا۔ حسن کے معنی اس کی پریزنس میں شدت پیدا کر کے ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے نا. بیوٹی جو ہے نا وہ ایک پریزنس ہے، جتنی اس پریزنس میں شدت پیدا ہوگی اتنی ہی اس کی ایک ماورائے ذہن معنویت ایکسپیرینس ہوگی. ٹھیک ہے. اب اس میں آپ ذہن سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں اس کو، اس میں اس کی پریزنس کی شدت کو دیکھیں، اور دوسرا اس کا یہ تھیم دیکھ لیں کہ تیرا جو حسن ہے وہ حسن کے تمام آئیکونز سے زیادہ مکمل ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اے محبوب تو اتنا حسین ہے کہ آفاق میں جمیل اور حسین ہونے کی جو انتہائی صلاحیت بھی پائی جاتی ہے وہ تیرے آگے معطل ہو کر رہ جاتی ہے. اب آپ سمجھیں نا، یہ کہہ رہے ہیں میر. تو باقی یہ سب عام ہے، مطلب عام بات ہے. اگر آپ دیکھ لیں یہ چلتا کی جو انہوں نے رعایت استعمال کی نا کف کے ذریعے کے، ہاں یہ اب آپ نے دیکھا نا کہ محاورے کا استعمال بہت مشکل ہوتا ہے. محاورہ کلام کی سطح کو عامیانہ کر دیتا ہے. محاورہ ہاں کب کے دری وہ جو چکور ہوتا ہے نا جو چاند پہ عاشق ہے روایتی طور پہ، اس کی چال، ہاں یعنی وہ چکور جو چاند پہ عاشق ہے اس کو کہ مطلب یہ کہ تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہے اور تو پری سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. تو اب آپ دیکھیں پری اور کب کے دری میں کیا بات پیدا کی تو مجھے ابھی سمجھ میں آئی. پری کہتے ہیں حسن کامل کے تصور کو جس کا مصداق نہ پایا جائے. پری تو ایک وہ ہے نا، مطلب کوئی وجود تھوڑی ہے پری. پری ہمارے تصور حسن کی تسکین کرتا ہے جو کسی آبجیکٹ میں پایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا. تو اور کب کے دری ایک کردار ہے کہ چاند اس کا محبوب ہے اور کب یعنی چکور اس کا عاشق ہے. تو اب یہ بات کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کا موجود حسن بھی تجھ سے کم ہے، اس کائنات میں موجود حسن بھی کم ہے، اور اس کائنات میں جو فرض کیا گیا جمال ہے وہ بھی تجھ سے کم ہے. یعنی اس کائنات کی ایکچول بیوٹی بھی تجھ سے کم ہے، اس کائنات کی آئیڈیالائزڈ بیوٹی بھی تجھ سے کم ہے. اب یہ بڑا مضمون نہیں ہو گیا کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا. اس میں یہ ذرا بہت ہی کنونشنل شعر ہے. شعر اچھا ہے، سمجھنے کی کوئی خاص چیز اس میں نہیں ہے. اس میں بس اس کی میر کا کہا ہوا ہے، لہذا اس میں کچھ تکنیکی باریکیاں اور فنی محاسن ضرور ہیں. وہ ہے آفاق کی منزل. منزل کسے کہتے ہیں؟ نہیں یار، پہنچ جانا کہاں منزل. یہی تو ٹرک ہوتی ہے بڑے شاعر کی کہ وہ آپ کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے. ہاں ہاں، منزل کہتے ہیں پڑاؤ کو. منزل فارسی میں کہتے ہیں گھر کو. تو پڑاؤ، کیونکہ ہمارا ہر گھر ہمارے اجتماعی لاشعور میں عارضی ہے. ٹھیک ہے. جو گھر ہمارا ہے وہ عارضی ہے، جو گھر اس کا ہے اس میں ہمیں جا کے مکین ہونا ہے وہ مستقل ہے. یہ ہمارا تہذیبی شعور ہے. تو اب کہتے ہیں کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت. کائنات کے پڑاؤ سے، کائنات کا پڑاؤ ایک اتنا خطرناک پڑاؤ ہے کہ یہ اپنے سے آگے نہیں جانے دیتا، اس سے آگے جانے والے لوگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بس یہ اس کا مطلب ہے. اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا. سفری یہاں پر خوبصورت ہے. سفری مسافر کے معنی میں اردو میں کم استعمال ہوا ہے، اور میری یادداشت کے مطابق سفری کو مسافر کے معنی میں باندھنے کا آغاز میر نے کیا ہے. تو اب آپ دیکھیں نا کہ ایک بڑا شاعر ہے، وہ آپ کو نئے معنی بھی دیتا ہے اور نئے الفاظ بھی دیتا ہے.
زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ یہ بہت خوبصورت شعر ہے۔ کہ میری دیوانگی نے مجھے قید کروا دیا، مجھے قید کرنے والوں کو یہ امید تھی کہ یہ زندہ میں جا کر ایک محدود کوٹھری میں رہ کر عشق کے اسباب پیدا کرنے والے ماحول سے نکل کر یہ شاید روبہ صحت ہو جائے، مطلب اس کی یہ دیوانگی زائل ہو جائے۔ تو لیکن پتہ یہ چلا کہ زندہ میں بھی میرے جنوں کی جو شورش اور آشوب تھا وہ کم نہ ہوا۔ تو اب یہ طے پایا کہ جس سر کو ہم نے اس کے عشق خیز ماحول سے کاٹ کے محبوس کیا تھا، اس سر پہ ہماری اس تدبیر کا کوئی اثر نہیں ہوا، لہذا اب اس سر ہی کو پھوڑ دینا چاہیے تاکہ اس میں جو کچھ جنوں جمع ہو گیا ہے وہ نکل جائے۔ یہ ہے اس کا وہ۔ اور اس میں مطلب ایک کمال کی چیز ہے جو شاید بیان میں مشکل سے آئے۔ کیا کہنا؟ اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری سمجھتے ہیں نا؟ آشفتہ سری نہیں، لفظ کو کھولیں پہلے۔ آشفتگی کہتے ہیں بکھراؤ کو، انتشار، کہ سر میں بکھراؤ پیدا ہو جائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے جنوں۔ دیوانگی کہتے ہیں ذہن اپنے اندر موجود تصورات کو ایک دوسرے سے ربط نہ دے سکے تو یہ آدمی پاگل ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجنوں یا دیوانہ یا عاشق دیوانہ کون ہوتا ہے؟ کہ جو اپنے ذہن میں موجود شبیہوں کو ایک دوسرے سے ایسا ربط نہ دے پائے کہ وہ اپنے محبوب کی تصویر بنا سکے اپنے ذہن میں۔ واضح ہے نا؟ یہ ہے عشق کی دیوانگی۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اس کے ذہن کو اس کی دنیا سے کاٹا، اس میں بھی یہ نہیں ٹھیک ہوا۔ اب اس ذہن کو گویا اس کے سر سے باہر نکال کے پھینک دو تو شاید اس کا علاج ہو جائے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ لیکن آشفتہ سری اس شعر کی جان ہے، اور موجودہ جو نفسیات نے ترقی کی ہے اس پر اگر نظر ہو تو ہمارے بڑوں کی بنائی ہوئی ترکیبوں کی قدر کھلتی ہے۔ میڈنس نام ہی آشفتہ سری کا ہے۔ میڈنس کسے کہتے ہیں؟ کہ ذہن اپنے خیالات اور تصورات کو مربوط نہ کر سکے، بس وہ پاگل ہے۔ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد کری کا۔ اللہ اکبر، اس کو ذرا محسوس کریں۔ ہم نے جیسے پہلے کسی موقع پہ عرض کیا تھا کہ میر شاید اردو فارسی دونوں روایتوں کو ملا کر واحد شاعر ہیں جو محسوسات میں ایک میننگ فل ڈیپتھ پیدا کر دیتے ہیں، محسوسات سے ایسے معانی کو
ایسے معنی کے وفور کو ظاہر کر دیتے ہیں جس معنی کو ایکسپیرینس کرتے وقت ہمیں ذہن کی مداخلت ناگوار گزرنے لگے. آپ سمجھیں نا کہ یہ اپنے احساسات کو اتنا باثروت اور اتنا گہرائی والا بنا دیتے ہیں کہ ان احساسات کو محسوس کر لینے کا عمل ذہنی معانی کو اپنے تصور میں لے آنے سے زیادہ میننگ فل ہو جاتا ہے، اور ان کے محسوسات میں ایک ایسی ریئلٹی سرایت کیے ہوئے ہے کہ اگر اس کو سمجھنے کے لیے ذہن داخل ہو تو ہمیں ناگوار ہونے لگتا ہے. یہ ہوتا ہے عظیم ترین شاعروں میں سے بھی چند ایک کا وصف. آپ سمجھیں نا اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا ایموشنل سیلف میرے ریشنل سیلف سے زیادہ قوی ہے بڑے معانی تک رسائی حاصل کرنے کے لیے. اور کبھی آپ غور کریں تو ریئلٹی کے ساتھ تعلق کا سب سے آخری درجہ ایموشنل ہوتا ہے، مینٹل یا ریشنل نہیں ہوتا. واضح ہے نہیں؟ تو یہ شعر اس کی ایک مثال ہے کہ اب آپ اس منظر کو دیکھیے کہ تو نے جو ہم پر ستم کیے تو اس ستم کی دادگری کرنے والا، اس ستم سے نجات دلوانے والا دنیا میں تو کوئی تھا ہی نہیں. اب آخرت میں ایک امید ہے کہ شاید اللہ وہ قوت رکھتا ہو کہ تیرے کیے ہوئے ظلم کا انصاف مجھے دیا جا سکے. ایک یہ اس میں شاید کو رکھیے، اور دوسرے یہ کہ یہ شعر شکایت والا نہیں ہے. یہ شعر بس اس میں جو کمال ہے نا، وہ کمال یہ ہے کہ تیرا لگایا ہوا ہر زخم جگر خالق سے انصاف طلب کر رہا ہے تیرے ظلم پر. ٹھیک ہے، لیکن یہ شعر کے معنی یا مراد یہ نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ خالق کے آگے فخریہ کہہ رہا ہے کہ لوگ تیرے آگے شکایتیں کر رہے ہیں زمانے کی، بادشاہ کی، فلاں کی، ڈھما کی. مجھے دیکھ کہ میں تیرے آگے کیسی شکایت لے کر آیا ہوں، ایسی شکایت جس پہ فخر کیا جاتا ہے، قلق نہیں کیا جاتا. اب ایک مطلب ہوا، اور دوسرا مطلب اگر آپ کے ذہن میں یہ روایت باقی رہے کہ قیامت کے دن تمام اعضاء گواہی دیں گے صاحب اعضاء کے خلاف یا حق میں، تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو زندگی کو پرسنلائز کیا ہی نہیں، میری تو ساری زندگی تیرے عاشق کے طور پر گزری ہے، میرا تو کوئی عمل میرا نہیں رہا. تو میرے تمام زخم جگر یعنی میرے تمام اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے میرے عاشق ہونے کی، نہ کہ خدا کا بندہ ہونے کی. واضح ہے یہ بات. اور تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ عشق جس ٹریجک سینس کا نام ہے، وہ ٹریجک سینس اے محبوب تو مطمئن رہ کہ وہ ٹریجک سینس اس دنیا ہی میں میرے اندر کار فرما نہیں ہے، قیامت میں بھی اس کو زوال نہیں آئے گا. اچھا، اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جو اس کا ستم ہے اس کو محشر سے بھی انہوں نے اس کو رعایت شاید استعمال کی ہے کہ یہ صرف یہ محشر سے کم نہیں ہے. ہاں محشر سے ہاں داور، اور اس میں ایک شعبہ بھی کہ پتہ نہیں داور محشر کے بس کا ہے بھی یا نہیں ہے، یہ بھی اس میں ہے کہ ہر زخم جگر داور محشر سے ہمارا انصاف طلب ہے. یعنی زخم جگر انصاف طلب کر رہا ہے، میں اس انصاف طلبی میں شریک نہیں ہوں. پر ابھی انصاف ملا نہیں ہے. ہاں طلب ہے. ٹھیک ہے نا. وہ ذرا دیکھ لیجئے کہ ان کے جانے کا وقت کہاں کب ہے. اچھا، تاکہ ایسا شعر نہ شروع کریں جو لمبا ہو. شعر کے بعد آپ کو پانی کی ضرورت
ہاں پہلے ہی محسوس ہو گئے تو بعد میں تو بہت ہی ہو گئی. یہ اس غزل کے دو بہترین اشعار میں سے ایک ہے کہ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو، آئینے کو لپکا ہے پریشان نظری کا. سبحان اللہ سبحان دقیق ہے، بہت دقیق بھی ہے اور بہت مکمل ہے. مطلب چیز ایک دم پوری تکمیل کے ساتھ سامنے آ جائے نا تو وہ اپنے اندر داخل ہونے کی اوپننگ نہیں دیتی. جیسے گنبد ہے نا تو اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے، جہاں سے چاہے داخل ہو جاؤ اور جہاں سے داخل ہوگے وہ بند ملے گا. تو اس طرح کا ہے یہ کہ موازنہ کر رہے ہیں اپنا اور آئینے کا. یہ دو کیریکٹرز ایک دوسرے کے موازنے اور مقابلے میں ہیں. یہ کیوں ایک دوسرے کا موازنہ کیا جا رہا ہے؟ عاشق اور آئینے کے موازنے کا تک کیا ہے؟ عاشق محبوب کو دیکھنے سے محروم ہے، آئینہ محبوب کو دیکھنے پر معمور ہے. آئینے کا سبب وجود دید محبوب ہے اور عاشق کی بنائے وجود فراق محبوب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ موازنہ ہو رہا ہے ایک انتہائی قریب اور ایک دور کردار کا، جن کا سینٹرل وہ مقصود ایک ہے، یعنی محبوب. ٹھیک ہے نا؟ تو آئینہ محبوب سے انتہائی قرب رکھتا ہے، عاشق محبوب سے دوری میں مبتلا ہے. تو اب محبوب کو سنا رہے ہیں کہ کبھی ہمیں بھی اپنے اوپر نظر کھولنے کا موقع دیا ہوتا. اس آئینے کا کیا ہے؟ یہ جیسا تجھے دکھا رہا ہے ویسے ہی تیرے پیچھے دیوار کو دکھا رہا ہے. اس کو جس رخ پہ بھی رکھ دو اسی کو منعکس کرنے لگے گا. مطلب ہاں، اس کا کوئی ذوق دید، اس کا کوئی اختیار دید، اس کا کوئی جذبہ دید ہے ہی نہیں. یہ ہر منظر کا تابع محمل ہے. تو تم نے اس بے وقوف کو اپنا اتنا قرب دے رکھا ہے جس کو دیکھنا بھی نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ اپنے مقربین کو بدلو اور جن کو اپنے سے دور کر رکھا ہے انہیں آئینے کی جگہ پہ لاؤ، اور کبھی ہمیں ہماری آنکھوں کو اپنے اوپر کھلنے کا موقع دو. تب تمہیں معلوم ہوگا کہ میری یعنی عاشق کی آنکھ میں تمہارے جمال کی انسین گہرائیاں کیا کیا ہیں جو آئینہ تمہیں دکھانے سے قاصر رہ گیا تھا. میری آنکھ کو کھلنے دو تو تمہیں اپنا محبوب ہونا، اپنا حسین ہونا خود تمہارے تجربے میں اور سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو اور اب اس میں جو لفظی خوبی ہیں وہ تو بہت ہی کمال کی ہیں. اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو. پھر وہیں دیکھو کا فریز اردو میں اس طرح میر کے علاوہ کوئی لکھ ہی نہیں سکتا. آپ دیکھیں نا کیسا جرک دیا ہے کہ یہ ایک روانی اپنی تو جہاں آنکھ لڑی، یعنی ہم نے تو جس کو بھی محبت کی نظر سے دیکھ لیا پھر اسی کو اپنا مطلوب نظر بنا کر اسی رخ پہ آنکھوں کو گاڑے رکھا، اسی کی دید کو آنکھوں کی متاع بینائی بنا لیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اور کسی کو دیکھا ہی، اے محبوب ہم نے تجھے ایسا دیکھا کہ سب کچھ اندیکھا ہو گیا. یہ ہے اس مصرے کا مطلب. تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو عادت ہی یہ ہے کہ جس کو ایک بار محبت سے دیکھ لیا نا تو پھر وہیں دیکھو. یہ گویا ہماری تقدیر بن جاتا ہے. پھر وہیں دیکھو کہ فریز سے آپ سمجھے نا کہ یہ تقدیر چشم بتا رہے ہیں وہ. پھر وہیں دیکھو مطلب یہ ایک رولنگ ہے نا. پھر وہیں دیکھو یہ اب تقدیر ہے. آئینے کو لپکا ہے پریشان. لپکا کا لفظ ایک قیامت ہے یہاں پہ. آئینے کو لپکا، لپکا سمجھے؟ لپکا
لپکنے کی نہیں چیز تو ہاں لبکا مطلب جوش، وہ جنون، لگن، ہاں لبکا جوش، طبیعت کا جوش. ابھی شعلے کی اس سے بھی ہے. ہاں اور لبکا شعلے کا بھی، شعلے کو لبکا، شعلے کا لبکا یا شعلے کو خود لبکا اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں ایک اٹھان ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب کہتے ہیں کہ آئینہ تو جو ہے وہ لبکا کہتے ہیں کسی گیون چیز پہ قانے نہ ہونا، اس کو کہتے ہیں لبکا. کہ مجھے تو ہر چیز کا لبکا ہے، لپک جھپک. ہاں کہ ہر چیز کی طرف لپکتا ہوں. تو آئینہ تو ایسی طبیعت اور فطرت لے کے خلق ہوا ہے کہ یہ جس کو دیکھتا ہے وہاں پر ٹکتا نہیں ہے بلکہ کسی اور چیز کی طرف بھی رخ کر لیتا ہے، یہ مطلب ہے. اور پریشان نظری کا جواب نہیں ہے آئینے کی نسبت سے. آپ پریشان نظری کا لطف لیجئے. پریشان نظری کسے کہتے ہیں؟ منتشر. ہاں جس کی نگاہیں منتشر ہوں. لیکن اور تھوڑا کھولیں. ہرجائی پن بھی ہے. ہرجائی پن بہت اچھا. آنکھوں کا ہرجائی پن، ٹھیک ہے نا، آنکھوں کا ہرجائی پن. اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھیں ہی دیکھتی، آنکھیں دیکھنے کی مشین ہیں، دل اس دید سے منقطع ہے. اب یہ پریشان نظری مکمل ہوئی کہ یہ صرف نظر بازی کرتا رہتا ہے، اس کا دل اس کی آنکھوں کے پیچھے نہیں ہے. ہمارا تو دل ہماری آنکھوں کا سوار ہے. ہماری آنکھیں تو بگی کے دو گھوڑوں کی طرح ہیں جن کی لگام ہمارے دل کے ہاتھ میں ہے. یعنی ہماری بصیرت بھی ہماری بصارت کے ہاتھ میں. ہاں ہماری بصارت بھی ہماری بصیرت. ہاں ٹھیک ہے نا. یہ کیا کہنے صد موسم گل ہم کو تہے بال ہی گزرے. یہ بہت پرابلم ورس ہے. صد موسم گل ہم کو تہے بال ہی گزرے، مقدور نہ دیکھا کبھو بے بالو پری کا. اس میں مشکل کیا ہے یار؟ اس مشکل ہی کا ادراک کر کے آپ بتائیے. آپ اس شعر میں اصل مشکل کیا ہے؟ تہے بال کا مسئلہ ہے. چلو وہ تو معمولی مشکل ہے. دوسرا مصرع مار رہا ہے بے پالو پر، بے پالو پری کا. یہ مشکل ہے. مقدور نہ دیکھا کبھو بے بالو پری کا، یعنی ہم نے اپنی بے بالو پری کی طاقت کبھی نہیں دیکھی. اب بے بالو پری تو خود ناطاقتی کی انتہا ہے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی کمزوری کا زور نہیں دیکھا، ہم نے اپنی موت کی زندگی نہیں دیکھی، ہم نے اپنی مجبوری کا اختیار نہیں دیکھا. مطلب یہ ایک عجیب پیراڈاکسیکل وہ پیٹرن بن گیا ہے. تو یہ اس میں مشکل ہے. تو اب میں ذرا اس کو کھولتا ہوں. صد موسم گل، صد موسم گل کا کیا مطلب؟ سینکڑوں بہاریں ہم کو پر سمیٹے ہوئے ہی گزری. تہے بال کہتے ہیں جو پر میں سمٹ کے بیٹھا ہوا پرندہ. تہے بال یعنی پروں سے منہ کو ڈھانپ لینا یا خود کو ڈھانپ لینا. تو یعنی کہ ہمیں تو بہاریں بھی المناکی میں گزری. ہم اس دنیا میں جتنی بہاریں بھی آئیں اس میں ہمارے دیکھنے کی تو کوئی چیز ہی نہیں تھی. اس دنیا کی ساری استعداد جمال ہماری طلب حسن کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکی. اب آپ سمجھے نا یہ ٹھیک ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی پڑے رہے یہاں پہ اور ہم نے کبھی اپنی بے بالو پری کی طاقت دیکھی ہی نہیں. یعنی ہماری بے بالو پری کا مقصود یہ تھا کہ تیرے حسن کی بلندی پہ پرواز کریں. تو اس بے بالو پری نے جس نے ہمیں حسن کے گھٹیا اور جعلی مظاہر سے بچایا تھا یہ تو کر دکھایا، لیکن اس بے بالو پری نے ہمیں تیرا حسن ابھی تک نہیں دکھایا. یار یہ آپ غور کیجئے کہ ہم نے تیرے لیے اس دنیا کی طرف سے آنکھیں بند کیے رکھی ساری عمر. یہ تو ہو گیا کہ یہ دنیا ہمارے دل میں نہ آ سکی،
لیکن اے محبوب تیرے لیے ہم نے تیرے دیکھنے کی مشق کے لیے ہم نے دنیا کو نہ دیکھنا سیکھا تھا، تو ہم نے دنیا کو نہ دیکھنے میں تو کامیابی حاصل کر لی، مگر تیرا دیکھنا بھی میسر نہ آیا۔ مجھے اجازت اب یہ ہے لفظ سنگ جس آہنگ سے مصرے میں استعمال ہوا ہے وہ خود اشارہ کرتا ہے کہ سر کو دھماکے کے ساتھ پتھر سے ٹکرانا ہے۔ مزید لطف یہ کہ شورش جنوں کا جو علاج تجویز کیا وہ خود علامت ہے جنوں کی شدت کی۔ ایسے ہی وہ جو ہے مقدور نہ دیکھا کہاں ہے، صد محائز یعنی آئینے کو لپکا ہے۔ ہاں، لپکا کے استعمال پر مبنی اشعار دیکھ لیے، اور کیا ہے میر کا شاہ نصیر، انہوں نے کوئی شعر ہی نہیں اس میں شرعی نہیں کی، شعر کہا ہے۔ بے بالو پری سے مراد یہ نہیں کہ بالوں پر واقعی کسی نے نوچ دی ہیں، بلکہ ذہنی اور روحانی بے چارگی ہے۔ بازوؤں میں سر چھپائے ہوئے بہتر معلوم ہوتے ہیں۔ بے بالو پری کا مقدور نہ دیکھ سکنے سے مراد یہی معلوم ہوتی کہ خود کو بے بالوں پر سمجھا، اور اس بے بالو پری کا بھی عزم و قوت آزمانے کی ہمت نہ ہوئی۔ نہیں اس میں آپ نے جو فرمایا نا کہ اس کی استعداد تک بھی معلوم نہ کر سکے، وہ یہ ایسی سرسری۔ اس کے کچھ شعر کر لیتے ہیں۔ ایک شعر جو ہے نا، ہاں دیکھتے ہیں ابھی، کر دوں اس کو؟ جی ہاں۔ آپ کا غالب والا بڑا قیامت ہے۔ ارے لمبا ہے پہلا جو ہے نا وہ بہت مزیدار ہے، پھر ابھی تو دو اور اس کے آگے ہیں۔ اس رنگ سے چمکے ہے پلک پر کہ کہے تو، ہاں، اس رنگ سے چمکے ہے پلک پر کہ کہے تو، ٹکڑا ہے پڑا اشک عقیق جگری کا۔ واہ واہ، نہیں، ٹکڑا ہے بڑا، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بڑا ٹکڑا ہے میرا عشق عقیق جگری، وہاں کیا ہے؟ ٹکڑا ہے میرا، بڑا بڑا لکھا یہاں ہے۔ بھی بڑا ہے، یہاں میرا لکھا ہے۔ ٹکڑا ہے بڑا